الاسٹک بلاک اسٹوریج کا کیا کام ہے؟ ای بی ایس بیسیکلی جب آپ ای سی ٹو انسٹنس بناتے ہیں وی ایم، تو وہ سادی وی ایم تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا، اس کو ڈسک بھی چاہیے جس میں اس نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے، یا پھر کوئی ڈیٹا بیس ڈیٹا اسٹور کرنا ہے، یا ویب سائٹ کا ڈیٹا آپ نے ڈالنا ہے، اپنی اپلیکیشن ڈالنی، وہ ساری کی ساری امیڈیٹ ایکسیس ہونی چاہیے، S3 میں نہیں ڈال سکتے۔ تو یہ اسی طرح جس طرح ہارڈ ڈرائیو چاہیے آپ کے کمپیوٹر کو، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اور وہ ہارڈ ڈرائیو جو ہے پھر فارمیٹ ہوگی XFS فائل سسٹم پہ، ایکسٹینڈیڈ 3 پہ، یا NTFS پہ، یا جس پہ بھی۔ سیم بات الاسٹک بلاک اسٹوریج کے لیے بھی درست ہے۔ اور ای بی ایس جو ہے، جس طرح آج کل ہارڈ ڈرائیو جو ہیں وہ ابھی تک میگنیٹک تھیں، ڈسک روٹیٹ ہوتی تھی اندر، اب SSDs کا زمانہ آ گیا، سالڈ اسٹیٹ ڈسکس۔ تو ای بی ایس بھی جو ہے اسی طرح میگنیٹک بھی ہیں اور SSD بھی ہیں، جن کی آف کورس سپیڈ اور تھرو پٹ کا فرق ہے۔ یہ اس وقت ضروری ہیں جب آپ نے ڈیٹا پرسسٹ کرنا ہے۔ لیٹس سے آپ نے EC2 انسٹنس بنائی، اس میں سینٹ او ایس تھا اور ویب سرور تھا، لیکن آپ نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے، اب وہ اگر EC2 انسٹنس کل ہو گئی تو وہ آپ کی اپلیکیشن بھی گئی، وہ ڈیٹا بیس تھی اگر اس کے اندر تو ڈیٹا بیس بھی گئی۔ تو آپ پرسسٹنس چاہتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے، او ایس بے شک جائے، لیکن آپ کی اپلیکیشن، آپ کی ڈیٹا بیس وہ ریٹین رہے کسی جگہ۔ تو اس کے لیے ای بی ایس والیومز ہوتے ہیں، وہ آپ جس طرح آپ سمجھ لیں اپنی ہارڈ ڈسک میں آپ پارٹیشننگ کرتے ہیں کہ یہ میری ہوم ڈائریکٹری پارٹیشن جو ہے یہ بے شک ڈیلیٹ نہ ہو، باقی روٹ ہو جائے، وار لاگ ہو جائے، اس طرح کی چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں، یا سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو کا جو کانسیپٹ ہے۔ اسی طرح اس میں بھی ای بی ایس بلاک جو والیومز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی EC2 انسٹنس کے ساتھ، اور پھر وہاں سے ای بی ایس کا بھی سنیپ شاٹ سیو کر سکتے ہیں، اور وہ S3 میں اس سنیپ شاٹ کو لے جا سکتے ہیں، کیونکہ سنیپ شاٹ ظاہر ہے فریکوینٹ ایکسیس تو نہیں ہوتا، جب آپ کو چاہیے تو آپ اس کو ریسٹور کر لیتے ہیں واپس۔ ای بی ایس او ایس آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہوتا ہے، ڈیٹا بیسز کے لیے، اور باقی ساری اپلیکیشنز کے لیے۔ اس کی پرائسنگ بھی جو ہے وہ بہت لو ہے، افورڈیبل ہے، اور دو قسم کی پرائسنگ ہے اس کی۔ اسٹوریج کے حساب سے پرائسنگ ہوتی ہے، یا کتنے آپریشنز پر سیکنڈ کے حساب سے، وہ آپ کتنی سپیڈ چاہیے، کتنی تھرو پٹ چاہیے، اس حساب سے بھی پرائسنگ ہوتی ہے۔ اور ایک اویلیبلٹی زون میں ایک ای بی ایس والیوم ہو سکتا ہے، وہ اسپریڈ نہیں ہو سکتا دو اویلیبلٹی زونز پہ۔ یہاں پہ تھوڑا کمپیریزن دکھایا ہے ای بی ایس اور S3 کے درمیان، واضح ہو جائے فرق کہ ای بی ایس جو ہے وہ مینلی آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، تو یہ آپ کا فائل سسٹم اسٹوریج کے لیے یوز ہوتا ہے۔ S3 جو ہے وہ آبجیکٹ اسٹور ہے۔ ای بی ایس بہت فاسٹ ہوتا ہے، Amazon S3 فاسٹ ہے، لیکن ای بی ایس کی طرف ویری فاسٹ نہیں ہے۔ ای بی ایس جو ہے وہ ایک اویلیبلٹی زون میں ہوگا، لیکن S3 جو ہے وہ ملٹیپل فیسلٹیز میں اسپریڈ ہو سکتا ہے۔ ای بی ایس میں انکرپشن ہے، اور وہ S3 میں بھی ہے، لیکن اس میں والیومز اور سنیپ شاٹس بھی اویلیبل ہیں۔ ای بی ایس ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے ایکسیسیبل نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ اس کے آن ٹاپ آف اٹ کوئی سروس سیٹ اپ کر لیں، جیسے FTP یا کچھ اور S3 جو ہے بائی ڈیفالٹ انٹرنیٹ سے ایکسیسیبل ہوتا ہے، لیکن ساری پبلک کے لیے نہیں ہوتا، آپ کے اکاؤنٹ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ تو سب سے آخری بات سمرائز انہوں نے خود ہی کر دی ہے، اٹس اے ڈسک ڈرائیو ای بی ایس، اور S3 جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا آن لائن اسٹوریج ہے۔ تو ای بی ایس پرسسٹنٹ ہوتا ہے، اور EC2 کی جو انیشیل ڈسک ہوتی ہے جس پہ او ایس انسٹال ہو کے آپ کو EC2 انسٹنس ملتی ہے، وہ ایفیمرل ہوتا ہے، یعنی اٹس ویری شارٹ لیفٹ۔
یہ اس وقت یہ ٹیکنیکل بہت زیادہ ہو جائے گی سلائڈ، اس لیے اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. یہ جب آن لائن ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز کس وقت ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کس وقت پریزرو ہوتی ہے. یہاں پہ ابھی ہم چونکہ ای بی ایس کی بات کر رہے تھے انسٹنس والیوم کی، تو صرف سیکنڈ لاسٹ رو میں ای بی ایس والیوم کو دیکھ لیں کہ ری بوٹ پہ وہ پریزرو رہتا ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. اسٹارٹ سٹاپ پہ بھی وہ پریزرو ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ EC2 انسٹنس کہتے ہیں یہ مجھے اب نہیں چاہیے، ڈیلیٹ کر دو، تو اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ای بی ایس والیوم ہے ڈیفالٹ وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے.